اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، شیطان روز اول سے ہمارا دشمن، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت صاف، واضح اور سادہ سے لفظوں میں بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آگاہ کر چکا ہے کہ اے آدم کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ہماری نصیحت کے لیے ذکر کیا۔ سورہ کہف کی 28 نمبر آیہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات بینات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل فرمائیں، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن آپ کی ذات کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی اس نسل انسانی کو نصیحت کی گئی۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نہایت ہی اہم ترین ایک نصیحت اللہ تعالیٰ جل وعلا اس پوری کائنات میں بسنے والے ہر ایک انسان سے مخاطب ہو کر اسے فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم و ملزوم کر لو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ فرمایا یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی زینت کو تلاش کرنے میں ان کی ذات سے کہیں ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو۔ ان کا کہنا نہ ماننا، جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہشات کی طلب میں ہیں، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ سادہ سا مفہومی ترجمہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم و ملزوم کرو۔ کون؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو یاد کرتے، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، تمہاری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ایک اتنا باریک جملہ کہ تمہاری آنکھیں بھی ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی خوبصورتی تلاش کرنے کے چکر میں کہیں ان سے دور نہ ہو جاؤ۔ تیسرا فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں ان کی بات کو نہ ماننا۔ جو ہمارے نہیں ہیں، ہماری یاد سے دور ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا، وہ غافل دل والے ہیں۔ فرمایا ان کا تو معاملہ حد سے گزر چکا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کے قیدی ہیں، اپنی خواہشات کی طلب میں ہیں۔ اب یہ آیہ مبارکہ بہت واضح طور پر ہم سب کو ایک پیغام دے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں دنیا آزمائش گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات، مختلف ماحول، بعض اوقات انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، بعض انسان، سارے نہیں، بعض انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو اسی ماحول کے مطابق اپنی شخصیت کو، اپنی عادات کو، اپنے اعمال کو بناتے ہیں۔ جس ماحول سے اثر لیا
اسی کے مطابق اپنی شخصیت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو ڈھال لیا۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین ماحول کی اہمیت کو بہت زیادہ توجہ سے بیان کرتے ہیں، ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتے ہیں۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں ہر انسان کو حکم دیا گیا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، اپنے آپ کو ان محافل کے ساتھ جوڑو، ان لوگوں کے ساتھ جوڑو جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ جو غافل ہیں ان سے دور ہو جاؤ، ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے، وہ حد سے زیادہ آگے آ چکے ہیں۔ واضح طور پر دیکھا جائے یہ آیت نصیحت کر رہی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی یاد میں ہوں، اس کی رضا میں ہوں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تمہارا ایمان بھی بڑھے گا، تمہیں گناہوں سے بچنے کا موقع بھی ملے گا۔ اسی آیت کے تحت ایک اور آیہ مبارکہ ہم سارے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بیت اللہ اس کی تعمیر کی جائے، اس کو آباد کیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور وہاں قرآن کے یہ الفاظ ہیں، ربنا انی اسکنت، اے ہمارے رب میں نے اسکنت وہاں چھوڑا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی زمین میں نہ وہاں سبزہ ہے، نہ وہاں کوئی قسم کی ایسی آسائش ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں، بے آب و گیاہ وادی ہے، وہاں میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ عند بیتک المحرم، وہاں تیرا حرمت والا گھر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے بعض گھر والوں کو اس وادی میں آباد کیا جہاں کھیتی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، وہاں تیرا حرمت والا گھر ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں ان کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ فجعل، اگلی دعا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ اس کا پہلا ٹکڑا ہمارے لیے ہے، سورہ کہف کی اس آیت سے ملائیے کہ اے باری تعالیٰ میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ آباد کیا جہاں پانی نہیں، کھیتی نہیں، لیکن تیرا مبارک، تیرا حرمت والا گھر وہاں ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ ماں باپ کے لیے، بڑوں کے لیے یہ آیا ایسی نصیحت کرتی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کیا جائے، اپنی اولاد کو ایسا ماحول دیا جائے لیقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی اولاد کو بسایا اور وجہ بھی بیان کر دی کہ یہاں کھیتی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، کہ میں اس لیے ان کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں، صرف اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ تیرا حرمت والا گھر ہے، تاکہ یہ تجھے یاد کریں۔ اس ایک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا آباد کیا کہ آج ساری دنیا ایمان والے کھنچتے ہوئے دیوانہ وار وارفتگی کے عالم میں وہاں جاتے ہیں، ہر ایک وہاں جانے کی آرزو، طلب اور تڑپ رکھتا ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، مالدار ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، سب کے سب۔ کیوں؟ دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ ان کو محروم نہ کرنا، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے۔ کیسے مائل ہوئے کہ آج تک
اور رہتی دنیا تک لوگوں کے دل کھنچتے چلے جائیں گے اس حرمت والے گھر کی جانب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کے اوپر زور دیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، اس کو شعر کی صورت میں ہمارے سارے بڑے جانتے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ اس کو جانتا ہے، بالخصوص دیہات کا معاشرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا یعدمک من صاحب المسک اما تشتریہ او تجد ریحہ۔ فرمایا اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہو، اس کے پاس تم جاؤ گے یا تو عطر خریدو گے، اگر عطر نہ بھی خریدو گے تو خوشبو سے تمہارا دماغ مہکے گا، تمہارا لباس مہکے گا، مفہوم حدیث تمہارا لباس مہکے گا۔ ہم انسان فطرت کے اعتبار سے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اور خوشبو والے ماحول میں ہماری روح کی، ہماری جسم کی تازگی ہے، ہمارے ذہن کی تازگی ہے۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال بھی مشک بیچنے والے کی طرح ہیں، دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ضرور ملے گی، یا تو تم خرید لو گے، نہ بھی خریدو گے تو تم اس کی خوشبو تو ضرور پاؤ گے۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، وہاں جاؤ گے کچھ نہ بھی ہوا تو حرارت تو پہنچے گی، حرارت تو پہنچے گی نا، بھٹی کی گرمی تو پہنچے گی، یا تمہارے بدن کو، کپڑوں کو جھلسائے گی، ورنہ بدبو تو ضرور آئے گی نا وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اعلیٰ ترین تربیت میں ہمیں یہ بات بیان کی، اور پھر اس کو کیا کہا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں۔ اچھے دوست کی مثال ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بیٹھیے چنکاں پین ہزاراں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت میں بیٹھو گے یا تو خرید لو گے، نہ بھی خریدو گے تمہارے لباس سے وہ مہک تو آئے گی۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بند کمرے میں بیٹھ جائیں، وہاں 10 آدمیوں نے بیٹھ کر وہاں سگریٹ پی ہو تو آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو اپنے آپ سے محسوس آئے، یا آپ نے کسی ایسے بندے سے ہاتھ ہی ملا لیا تو آپ کے ہاتھوں سے وہ بو نہیں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک مثال کی صورت میں پوری امت مسلمہ کو ایک قانون، آئین دیا کہ خود کو بھی اذیت پہنچاؤ گے، اپنی ذات کو بھی اذیت پہنچاؤ گے، لوگوں کی نظر میں بھی برے بنو گے۔ اور اس سے ایک اور واضح فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الرجل علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھو کسے دوست بنا رہے ہو، دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، الرجل علی دین خلیلہ، تم لاکھ اچھے ہو، تم لاکھ زکوٰۃ صدقات کا اہتمام کرتے ہو، لاکھ اچھی گفتگو کرتے ہو، لیکن اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوا جس کا ماحول، جس کا کردار معاشرے میں درست نہیں ہے، تو لوگ بھی کہیں گے یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کا دوست ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھو، لازم و ملزوم کرو، ایسا لازم و ملزوم کرو ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوست کے مذہب پر ہو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ کوئی چھوٹا سا جملہ ہے،
کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی، اور پھر ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ گلہ کریں گے کہ جی ماحول نہیں ٹھیک ہے، ماحول ہی ایسا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، اس معاشرے میں ہم کیا کریں؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بالکل برعکس بیان کرتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، من شاء، جس کا جی چاہتا ہے وہ ایمان پر آ جائے، جس کا جی چاہتا ہے کفر کا راستہ اختیار کر لے، ہم نے تو اختیار دیا۔ پھر قرآن آگے بیان کرتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے، وہ اما کفورا، چاہے تو ناشکرا بن جائے، یہ اس کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا کے ان دونوں راستوں کے نتائج بھی بیان کر دیے، اور تو گلہ کرتا ہے کہ ماحول نہیں صحیح۔ اقبال سے کسی نے کہا تھا، اقبال نے بڑا آج ایک دوست نے ایک کلپ ابھی بھیجا جمعے سے پہلے، اور مجھے نہیں پتا کس شہر میں وہ اقبال کا مجسمہ ہے، اگرچہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن افسوس ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو وہاں لے کر گئے، اور بچے جو ہیں وہ اس مجسمے میں جو مجسمہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا بنا ہے وہاں پر تھپڑ مار رہے ہیں، اور ابا ان کا بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہنس رہا ہے۔ ہماری قوم کی پستی کا عالم یہ ہے، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، ہم گلہ کرتے ہیں جی ماحول درست نہیں۔ اقبال نے کہا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ کاہل نکمے بیکار لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ماحول پر ہر چیز ڈال کے کہتے ہیں جی ماحول میں یہ ہماری تقدیر ایسے ہے، ہمارا نصیب ایسے ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے معاشرے میں جہاں گڑتی میں بھی شراب دی جاتی تھی، اس معاشرے میں یہ وہ نفوس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ان چیزوں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، شعور کی دولت سے نواز رکھا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ کہے اس بارے میں کچھ نہیں ہے، ارے تم نے پڑھا نہیں ہے لیکن اللہ نے تمہیں عقل سے شعور سے نوازا ہے، تم اس بات کو جانتے ہو کہ قرآن کہتا ہے یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ماحول میں وہ خود دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے دوست یار کیسے بنائے ہیں، آیا وہ مجھے اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں یا مجھے برائی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے دوست ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ دیہاتی سا کہ جی ہمارے خاندان کے بڑے کچھ شادی کا معاملہ ہوا تو اس نے کہہ دیا میں نے نہیں جانا۔ اب سارے بچے جمع ہو گئے، دادا جی، نانا جی، چاچا جی، تایا جی، ماموں جی، جس سب نے کہا کوئی نہیں مانا، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں ایدے یار نو بلاؤ، ایدے یار نو سدو۔ وہ یار آیا، اس نے گالی دے کے کہا اٹھتا کیوں نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ میں کہہ دوں کیا میں نہیں جانا؟ اٹھ پڑا۔ اب بچے کہتے ہیں ہمارے کہنے پر کیوں نہیں اٹھے تھے؟ کہا تمہیں اٹھانا نہیں آتا، تمہیں اٹھانا نہیں آتا۔ یار ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے؟ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم، دیکھو تم سارے دیکھو کہ دوست کسے بنا رہے ہو۔ جب انسان دوست کے کہنے پر اس قدر چلتا ہے وہ دوست اس کو برائی سے بھی روک سکتا۔
دوست کے پاس 100 حربے ہوتے ہیں، اگر آپ کا اچھا دوست ہے تو خدا کی قسم ہے وہ آپ کو نہ برائی کی طرف جانے دے گا نہ آپ کو برائی کرنے دے گا، کیونکہ اس کی دوستی میں اخلاص کی طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا تو دوست بناتے ہوئے دیکھو کہ یہ دوست مجھے دنیا میں کام آئے گا، مجھے آخرت میں کام آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، ایک میں نے کیا تھا، تو میرا تم پر کوئی زور زبردستی کچھ بھی نہیں تھا، میرے پیچھے کیوں چلے ہو؟ اب اپنے آپ کو برا کہو، آج میں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے دوست بنا لیں؟ تو شیطان کے شر سے بچنے کے ذرائع میں ایک بنیادی ترین ذریعہ دوست کا ہے، ایک بنیادی ذریعہ اچھی صحبت کا ہے کہ ہمارے پاس صحبت کیسی ہے۔ اس صحبت کا اثر شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کوئی پوچھے تو شیخ سعدی نے تو مثالوں میں بہت کچھ سمجھایا۔ بدقسمتی کہ کسی دور میں ہمارے ہاں نصاب میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کو پڑھا جاتا تھا، ایسی حکایات پڑھی جاتی تھی۔ آج نہ معاشرے میں وہ حکایات سنانے والا کوئی ہے، آج بڑے یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے آج، اور یہ شکوہ بجا ہے ان کا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کتنی اعلیٰ ترین مثال دے کر کہا تھا، پورا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں تمثیلاً، حکایت کے طور پہ۔ کہا میں حمام میں گیا، ایک حمام میں گیا، میں نے وہاں مٹی دیکھی، بڑی خوشبودار مٹی، میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے، میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، کیا ہے اتنی خوشبو؟ تو وہ مٹی نے کہا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے با گل نشینم جمالے ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہا اے سعدی میں تو مٹی ہوں، چند دن پھولوں کے پاس گزارے ہیں، اس پھول کی خوشبو نے مجھے مہکا دیا، اس کا اثر مجھ میں آیا کہ میں بھی خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں تو مٹی کی مٹی۔ دوسرے مقام پر کہا پسر نو بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شود سگے اصحاب کہف پے چند روزے پائے نیکاں گرفت مردم شود۔ کہا نو کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، خاندان ہی نبوت کا گم ہو گیا، کوئی نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق ابن صدیق ابن صدیق، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی۔ کہا نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، کہا نا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، کہا خاندانی نبوت کا گم ہو گیا، سگے اصحاب کہف پے چند روزے، وہ چند دن کتا، چند دن وہ نیکوں کی صحبت میں رہا۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں اس کے بیٹھنے تک کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھا ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں، اور پھر قرآن نے تو ہمیں سارے اسباب بھی بتائے، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نشانیاں بیان کی۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کہتے سلام ہو، وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہا جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے،
کس میں؟ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے. بیہودہ کام ہوتا ہوا دیکھیں تو باعزت طریقے سے مرو کراما وہاں سے عزت والے طریقے سے گزر جاتے. برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس برائی کا حصہ نہیں بنتے. بیہودہ کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے، وہاں سے گزر جاتے. پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، کبھی ان کو بری بات سننے کو ملے، لغو بات سننے کو ملے، اعرضوا عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں. بری بات سے کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، او بھائی تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں، ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں. پھر قرآن کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دے. کن لوگوں کو؟ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا، جنہوں نے دین کو دل لگی بنا لیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دی. تو قرآن نے بہت واضح طور پر صاف سادہ سے لفظوں میں بیان کر دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ چپک جاؤ، چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. دنیا کی دوڑ دھوپ، دنیا کی زینت کو تلاش کرنے میں تمہاری آنکھیں ان سے کہیں چوک نہ جائیں. قرآن نے کتنا حسین لفظ ذکر کیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری آنکھیں بھی ان سے ہٹنے نہ پائیں. یہ نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی طلب ہو اور تم ان سے آنکھیں ہٹا لو، نہیں. اور وہ غافل دل والے ہیں ان کی بات نہ ماننا، وہ غافل دل والے ہیں ان کی بات نہ ماننا. میرے عزیزو، ہمیں اسلام نے ایک دستور دیا، وہ دستور ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے دنیا سے جانے تک کے سارے معاملات بیان کرتے ہیں. ہماری پیدائش سے پہلے تک کے، ہمارے مرنے کے بعد تک کے سارے معاملات. بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے ذکر نہیں کیا؟ زندگی کی کون سی ایسی خوشی ہے اور دنیا میں آنے والا کون سا ایسا غم ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہ ہوا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کون سی ایسی خوشی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا؟ اور کون سا ایسا غم ہے جس کا سامنا ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے نہیں کیا؟ بتاؤ. ڈھونڈو گے تو ایک بھی خوشی ایسی نہیں ملے گی، ڈھونڈو گے تو ایک بھی غم ایسا نہیں ملے گا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے گزرنا ہوا. اور ان سارے معاملات میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. خوشی کا معاملہ ہے، غمی کا معاملہ ہے، وہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں دیکھو. جو وہاں سے آئے گا، جو راستہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے راستے سے ہوتا ہوا آئے، اس راستے پر چپ چاپ آنکھیں بند کرو اور چل پڑو. جو راستہ وہاں سے نہ آتا ہو یا وہاں لے کر نہ جاتا ہو، قرآن کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. میرے عزیزوں، ہمارے یہ بچے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں. خوشی کے معاملے میں یہ بھول جاتے ہیں. خوشی کیسے منانی ہے ہمارے بچے یاد نہیں رکھتے، ہمارے بچوں کو یاد نہیں رہتا. میں 3 دسمبر، میرے پیج کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، 3 دسمبر 2025 مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. میں نے وہاں یہ ذکر کیا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بعض روایات ایسی ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو بیان کیا جائے.
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں۔ میں نے اس میں یہ کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بیان کیسے کروں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر جو جملے ذکر کیے گئے، بنی آدم کے لیے جو گناہ کا ذکر کیا گیا، فرمایا فالعینان تزنیان۔ اس وقت تو میں شرم کر رہا تھا۔ فالعینان تزنیان، سنو، آپ بچے خاص طور پر سنیں، فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فالعینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، ان کا زنا دیکھنا ہے، ان کا زنا دیکھنا ہے۔ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، ان کا زنا پکڑنا ہے۔ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے۔ فرمایا والفم یزنا، منہ بھی گناہ کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر میں پھر یہ سب چیزیں آثار ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان سارے اسباب کے ہو جانے کے بعد شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ خوشی منائیے، لیکن خوشی کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ آپ اٹھائیے کتابیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہم نے کئی بار پڑھی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہاں ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھا کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہمیں اس جہان میں شرمندہ نہ کرنا، تمہارے اعمال جب ہمیں دکھائے جائیں گے تو ہم وہاں بیٹھے کر تو کچھ نہیں سکتے، میں آپ ہم سارے اگلے جہان میں۔ میں ماں باپ سے گلہ نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے اپنے بچے نہیں مانتے، لیکن آپ بچوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے بڑوں کی داڑھی کا حیا کر لو، اپنے بڑوں کی داڑھی کا حیا کرو۔ کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہو؟ کیوں ہمیں اپنی ہی نظروں میں گرائے دیتے ہو؟ اپنی ذرا سے نفس کے سکون کی خاطر۔ جو آج ہماری اولاد ہمیں دنیا میں ہم موجود ہیں تب وہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر رہے، جب میں اور آپ قبر میں چلے جائیں گے تو پھر یہ ہماری کیا کریں گے؟ بولیے، بولو، کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قبر میں مردہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو زندہ نہیں اپنے بچوں کو کچھ کہہ سکتے۔ ہمارے بچے، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے، میں مذاق میں کہا، میں کہا، میں اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرے گا، میں کہا یہ میرا ابا ہے۔ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، مائیں لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ ہمارے بچے نہ خوشی میں وہ ہمارے کہنے کار نہیں، انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے جو خوشی کرنی ہے کرنی۔ صرف ایک بات کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم گناہ کا لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سادہ سے الفاظ ہیں، بڑے گہرے الفاظ، سارے جانتے ہیں۔ اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ندامت ساری زندگی آپ کے گلے پڑی رہے گی۔ اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالے جانے کی صورت میں کس کو منہ دکھاؤ گے؟ ہم چلے بھی گئے
تو وہ جو سوشل میڈیا پر دیکھنے والے وہ جو ہمارے گناہ والے معاملات ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکے گی؟ اس لیے میں اپنے بچوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را آپ خوشی منائیں، لیکن خوشی میں میرے عزیز و اسلام کا دامن اس سے باہر نہ نکلے، ہماری داڑھیوں کا حیا کر لیں۔ یا ہمیں کہو کہ تم کہیں مر جاؤ، تم کہیں چلے جاؤ، تم چھوڑ جاؤ یہاں سے، ہمیں نظر نہ آنا تو ہم چلے جاتے، لیکن ہم چلے بھی گئے اگلے جہان میں بھی وہ مر کے بھی سکون نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ اطلاع تو وہاں بھی جائے گی، تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے، تمہارا پوتا یہ کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سب بچوں سے قرآن کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، اپنا دوست ایسا بناؤ جو تمہیں نیکی کے راستے پر ڈانٹ کر بھی لے کر چلے، جو تمہیں گناہ کے راستے سے دھکے سے کھینچے، ایسا دوست بناؤ۔ ایسا دوست نہ بنانا جو خود بھی گناہ کرتا اور تمہیں گناہ کے دلدل میں کھینچ لے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسا دوست نہ بنانا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے کبھی بھی ہمیشہ، اکثریت آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں، جب بھی دعا مانگی جائے میں بچوں کے لیے دعا کا ضرور عرض کرتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ آنے والا جو طوفان ہے وہ بے آواز بھی نہیں ہے، اس کی آواز بھی بڑی ہے اور اس کا نقصان بھی بہت ہوگا، اس کا نقصان بھی بہت ہوگا۔ ہمارے ان بچوں کی آنکھ سے حیا نکل چکی ہے، نہ بڑے کی حیا ہے نہ کسی، جب اللہ تعالیٰ کی ہی حیا نہیں رہی تو میرے آپ کی حیا کیا معنی رکھتی؟ اس لیے ہم لاچار، بے کس، مجبور ماں باپ آپ بچوں سے دعا، آپ بچوں سے عرض کرتے، منت کرتے، خدا کے واسطے ایسے کام کرو اپنی خوشی کے معاملے میں کہ ہم فخر سے سر اٹھا کر چل سکیں، ہم فخر سے سر اٹھا کر چل سکیں، آپ کے کام ایسے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو ہم باہر نکلیں اور ہمیں باہر کو کہا جائے اچھا آپ اس علاقے سے ہیں، آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، اور اگر کل کو قبرستان میں جا کر وہاں ساری دنیا کے سامنے یہ کہا گیا یہ اس علاقے سے آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دین کا ایسا مضبوط قلعہ عطا فرمائے کہ ان کے سامنے ہزار راستے بھی گناہ کے ہوں تو یہ گناہ کی طرف چل نہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو گناہ کی طرف جانے والے ہر راستے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اچھے دوست عطا فرمائے، ایسے دوست جو ان کو مار کر بھی نیکی کے راستے پر لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوست عطا فرمائے جو ان کو مار کر بھی گناہ سے بچا لیں۔ آمین الہی آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔